نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جب کوئی خبر آپ تک پہنچے تو اس خبر کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اگلی آیت میں بتایا گیا. آج کا دور جو ہے نا وہ ٹو مچ انفارمیشن کا دور ہے. تو انفارمیشن کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے آگے. پہلے اس کے پیچھے جو اس کا شان نزول ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں، پھر آپ کو سمجھنی آسان ہو جائے گی. یہ آیت اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ جو حضرت عثمان کے ماں کی طرف سے شریک بھائی تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جیسے زکوٰۃ کلیکٹرز ہوتے تھے نا اس وقت. بنو مستلق کون سا قبیلہ تھا؟ حضرت جویریہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ کا قبیلہ بنو مستلق تھا. تو جب یہ نکلے تو ان کو کچھ یہ لیٹ ہو گئے. وہاں سے وہ لوگ نکل کھڑے ہوئے کہ ہم جا کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا تھا ایک بندہ زکوٰۃ کے لیے لینے کے لیے، تو وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ نکلتے تھے تو ہتھیار وغیرہ اپنی سب چیزیں لے کر نکلتے تھے. انہوں نے جب ان کو دور سے دیکھا تو ان کی اور ان کے درمیان پرانی زمانہ جاہلیت میں کوئی دشمنی بھی تھی. تو جب انہوں نے دور سے ان کو دیکھا تو بس انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ تو مجھے مار دیں گے. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں سے خوف زدہ ہو کے واپس پلٹ آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہ تو زکوٰۃ انہوں نے کیا دینی ہے، وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو جنگ کے لیے تیار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پہ نوجوان تھے انہوں نے تو وہ تو ایک دم جوش میں آ گئے کہ یہ کیا انہوں نے حرکت کی اور ہم تو ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ایسے کریں گے. اور مطلب بات بہت ہی بڑی ہو گئی ایک دم. اتنی دیر میں وہ بنو مستلق تھے وہ پہنچ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا بات ہے آپ کا جو آپ نے ایک بندہ بھیجنا تھا وہ تو ابھی تک پہنچا نہیں، تو ہم خود زکوٰۃ لے کے پہنچ گئے ہیں آپ کے پاس کہ کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دیں. اب پتہ چلا کہ یہ تو سارا یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر اب آپ سوچیں کہ کبھی کبھی مس انفارمیشن سے کتنے یعنی بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کو لا کے کوئی بات بتاتا جی فلانے نے ایسے کہہ دیا، اس نے کہا بھی نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ آئی کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. مثلا کہ دو لوگ بات کر رہے تھے، تیسرے نے سنی، اس نے سوچا کہ یہ فلاں چوتھے کی بات کر رہا، لیکن وہ کسی اور کی بات کر رہے تھے. وہ ہو سکتا ہے کوئی ہم نام اس کا ہو، ایک جیسے نام کے بھی لوگ ہوتے. اس نے سمجھا یہ اس کی، وہ چوتھے کے پاس پہنچ گیا وہ تو تمہاری یہ بات کریں. اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ آپ طیش میں آ گئے، وہ اسے لڑنے کے لیے جا پڑا. ان کو پتہ نہیں ہے وہ اپنے معصوم بیٹھے ہوئے کسی اور کی بات کر رہے ہیں. ان کو بعض دفعہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں جب انسان نہ پتہ کراتا ہے نہ تحقیق کرتا ہے، بس ایسے ہی چل پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں اب تیسری دفعہ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کہ نافرمان ہو، دین کی حدوں سے نکلنے والا. سنی سنائی بات کو بھی آگے جو کر دیتا ہو. بِنَبَإٍ، کسی خبر کے ساتھ کوئی فاسق تمہارے پاس آئے، فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو. بین ہوتا ہے نا فرق کر لینا، الگ الگ کر لینا. ہوشیار ہو جائے کرو، تحقیق کر لیا کرو. ایسے ہی نہیں کہ بھئی جو بھی کوئی بات لائے وہ آگے فوراً ہم ایکشن لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں.
ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم جا پڑو ایک قوم کو ساتھ جہالت کی، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا پڑو، یعنی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لو، ان کے اوپر حملہ کر دو، بجہالت، جہالت کے ساتھ، یعنی لا علمی میں۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا علمی، لا علمی میں تم کسی قوم پہ جا پڑو، ان کے اوپر اٹیک کر دو، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جاؤ تم جو تم نے کیا اس پر نادم ہونے والے، پھر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس لیے کسی جو آپ کے پاس فاسق خبر لے کر آئے، اس کی ایکشن لینے سے پہلے جانچ پڑتال کر لو، کوئی تحقیق کر لو، دیکھ بھی لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی ہر سنی سنائی بات کے اوپر نہ اٹھ کے تیش میں آ جایا کرو۔ اس کے اندر بہت بڑی ایڈوائس ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آج کے جو وقت ہے نا، اس کے اندر ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی خبریں مل رہی ہوتی ہیں۔ ہر خبر کی تحقیق کی تو ضرورت نہیں ہے، مثلا فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، اب ہم تحقیق کرنے چل پڑیں تو یہی ہم تحقیقات کرتے رہیں گے۔ نبا وہ خبر ہوتی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، جس کا کوئی ایفیکٹ آپ کے اوپر ہو، جو کسی نہ کسی طرح آپ کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طرح آپ سے کوئی اس کا اثر ہونا ہو۔ تو جب کوئی ایسا بندہ بات لے کر آتا ہے جس کا آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ یہ بات شاید غلط کر رہا ہو، اس وقت تحقیق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں تحقیق جب نہیں ہوتی نا تو ہوتا کیا، ایکشن لے لیتا انسان، اور بعض دفعہ وہ بعد میں بڑی دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز انسان کر بیٹھتا ہے کہ پھر بعد میں خود ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، پچھتاوا ہوتا ہے پھر۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، ایک خبر لانے کی بات میں، کہ ہمارے ہاں آج کل کیلو کال بہت ہے، اس نے کہا ادھر کر دیا، اس نے کہا ادھر کر دیا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ایک تو وہ بھی ویسے بھی ہوتی ہے ادھر کی ادھر، یہ جو واٹس ایپ اور ان کے اوپر اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں دنیا جہان کی چیزیں لوگ ڈالے رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم بس آنکھیں بند کر کے وہاں سے چیز لے لیتے ہیں اور ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے زیادہ تر دین کی باتیں ہوتی ہیں، مثلا یہ پڑھ لو، اس سے یہ ہے، وہ پڑھ لو، اس سے ایسے ہو جائے گا، اور اس سے اتنی لوگوں کو آپ بخشوا سکتے ہیں، اس کے سے جنت کے یہ درجے ملیں گے، اس سے فلاں چیز ہو جائے گی، فلاں پتہ نہیں کیا کیا اتنی چیز۔ اب نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ ہم کچھ کرتے ہیں، بس اندھا دھند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے سے آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی تحقیق تو کر لو، دیکھ تو لو یہ بات واقعی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی نے خود بنائی ہوئی ہے یا کیا ہے، یہ اس نے کہاں سے لی ہے۔ کوئی تحقیق نہیں، بس فارورڈ کرنے کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ یہی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں تو کبھی اس کو فارورڈ نہ کرو، پہلے جانچ لو، تحقیق کر لو۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جس نے ہمیں بھیجی ہے اس کو بھی آگے کسی نے بھیجی ہے، اور وہ اس نے بھیجی اس سے بھی آگے کسی اور نے بھیجی ہے۔ وہ جو پیچھے فیس بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا فاسق ہے، فاجر ہے یا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ بعض لوگ اتنے شر پسند ہیں کہ خبریں بھی خود ہی بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی کسی جگہ کی انٹینسٹی دکھانے کے لیے ادھر ادھر سے جوڑ کے تصویریں اور اتنا بڑا میسیکر دکھا دیں گے، دیکھو کتنا قتل و غارت ہوا، دیکھو کتنا یہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، اور وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ خود ہی ویڈیو فیک بنائی ہے۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے خبروں میں باقاعدہ اس کو دکھایا کہ ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی، اتنے ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا اور فارورڈ کیا، اور اس میں جہاز جو تھا وہ ایسے الٹا سیدھا ہوتا آ رہا تھا، اور بڑی مشکل سے اس نے لینڈنگ کی، اور کیسے وہ پہلے الٹا ہوا، پھر سیدھا ہوا، پھر ادھر ہوا، پھر ادھر ہوا، بہت کچھ دکھایا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تھی یہ فیک ویڈیو تھی، کسی نے بیٹھ کے ایسے ہی بنائی ہوئی تھی، 2-3 ویڈیوز کو جوڑ کے اس نے یہ بنائی تھی، جس میں اور پھر کچھ اس کے اندر ایفیکٹس بھی آج کل دے دیتے ہیں نا، وہ کر کے، اور پھر یہ تو آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اس قدر جھوٹ ہے، اتنے فاسق، یہاں میں فاسق جھوٹے لوگ جو
اتنے فاسق لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزیں آگے کر لیتے ہیں، ایون دین کو بھی نہیں چھوڑتے. اور سوچیں کہ وہ جو ویب سائٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے کہ صحیح ہے، اس کی بھی کسی نے کاپی کر لی، ایک فیک بنا دی. اور یعنی کہ بڑے بڑے حکومتی ادارے بھی جا کے وہاں پہ چیک کرتے تھے، وہ بھی فیک ویب سائٹ پہ جا کے اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا چلا. اتنا جھوٹ ہے آج، اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا. کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس قدر وقت ہے کہ وہ اپنا سارا وقت ان چیزوں میں لگا رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنانے میں، اور کبھی کسی کی تصویر کسی کے ساتھ جوڑ کے اس کو اس کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کا ڈائلاگ یہاں سے لیا، آدھا وہاں سے لیا، اور دو باتیں جوڑ کے اور بتا دیا یہ تو فلانے نے کہا ہے. کبھی کسی لڑکی تصویر کسی آدمی کے ساتھ لگا دی اور اس کو وائرل کر دیا. یعنی کس طرح کے شر پسند لوگ ہیں. تو جو آپ کے پاس ملتا ہے یقین کریں اس میں سے آدھے سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو پڑھ کے ہائے دیکھو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو خبریں بنانے والے ہیں یہ سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں. سنسنی جتنی ہوگی اتنی وہ بکے گا، اتنا ہی ان کا چینل یا ان کا اخبار، یا آج کل تو اب فری فار آل ہے، ہر جگہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ ڈالے جا رہا ہے. تو وہ جب ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے نا، تو آپ کا خیال ہے سب مومن ہیں اور سارے سچی بات کرتے ہیں. جس طرف کو جیسی طبیعت اور جیسی اس کی خصلت ہوتی ہے وہ اس طرح کی کام کرتا ہے. کوئی بری چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں، کئیوں کے کاروبار اس سے چلتے ہیں، وہ اس وجہ سے وہ زیادہ خبر بکے گی تو ان کا فائدہ ہوگا. تو وہ مرچ مسالے لگا کے کسی چیز کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ بات اتنی ہوتی نہیں جتنی بڑھا دی جاتی. اس چیز سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. جبکہ ہمیں اتنی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک تھی، وہ فیک تھی، پھر بھی ہم ہٹتے نہیں، پھر بھی آگے سے آگے بھیجے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو پریس اور جو آپ کے ٹی وی اور یہ جو چیزیں تھیں ان میں تو پھر بھی چلو کہیں کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے جو ان کو واچ کرتا ہے، جو ان کو سینسر کرتا ہے، یا جو ان کو دیکھتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. یعنی کچھ تھوڑا بہت جو یہ لوگ خود عام بیٹھے ہوئے لوگ بنا رہے ہیں ان کو کون دیکھ رہا؟ جس کا جتنا مرضی جیسا مرضی، ہم تھوڑی پیچھے جا کے دیکھتے ہیں اچھا یہ کون تھا جس نے بنائی، یہ اس کو خبر کہاں سے ملی، یہ اس نے چیز کہاں سے لی. ہمیں نہیں کچھ پتا، بس فارورڈ ہوتی آ رہی ہے. میرا بھی فرض عین ہے، آج میری جیسے نماز میری فرض ہے اسی طرح یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو آگے بھیجوں. اور انہوں نے بھی کتنی دفعہ نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو آگے کریں آگے کریں. اور ہم بھی ان فاسقوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو غلط خبروں کو آگے پہنچانے والے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا وہ فاسق ہے جو یہ کام کرتا ہے. مومن کا یعنی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹی خبریں آگے پھیلائے. تو فاسق کی خبر کو کرو تحقیق. اب ہم کیا جانے کہ کون بنا رہا ہے یہ خبریں، کون پھیلا رہا ہے، یہ کون، یہ کہاں سے اس نے امیجز لیے، کہاں سے اس نے لگائے. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تھے، یہ ہے وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ کی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی امہات المومنین جو ہیں ہماری، ان کے حجرات ہیں، یہ بی بی فاطمہ کا حجرہ ہے، یہ فلان. بھائی آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملی، یہ آپ نے کہاں سے لی، یہ آپ کو، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس وقت کوئی تصویریں بنتی تھیں. تو یہ اتنا جھوٹ ہے آج کل کہ انسان سوچتا ہے یقین کرے تو کس پہ کرے. تو ہم جھوٹ کو پھیلانے والے بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کرتا جائے. سنی سنائی ادھر سے سنی، میں نے آپ کو بھیج دی، آپ نے آگے بھیج دی، اس نے آگے بھیج دی، اس نے آگے بھیج دی. یہی تماشے ہیں ہمارے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی پتہ نہیں کرنا، کوئی اس کی ریئلٹی نہیں جاننی، کون ہے جو بھیج رہا ہے کچھ نہیں پتا. تو یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو، بعد میں پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور انسان ایک فاسق ہو جاتا ہے جو انسان اس طرح کی جھوٹی خبریں آگے دیتا رہتا ہے. افواہیں بھی کس طرح اڑتی ہیں، اسی طرح تو اڑتی ہیں. رشتے خراب ہو جاتے ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہاں تک ہو جاتا ہے یا جھوٹی سچی خبریں آگے پہنچانا.
یہ نمیمہ کہلاتی ہے نا. یا جو دو لوگ بات کر رہے تھے، تیسرے نے سنی، اس نے جا کے ان کو کہہ دیا تمہیں پتا ہے تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے تھے. یعنی جس کو ہم لگائی بجھائی کہتے ہیں. نمیمہ کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کی وعید سنائی ہے. بس تحقیق کی نہیں، اس نے بھی آگے سے اس کے اوپر ایکشن لے لیا، ان سے لڑنے چلا گیا. تو یہ تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے انسان کے لیے. انسان آگے مت بات کرے جب تک تحقیق نہ کر لے، آگے مت بات پھیلائیں. اور اسی سے پھر استغفر اللہ، یہ شیعہ حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، کہ انہوں نے کہا جی وہ جو یہاں پہ جیسے پتہ چل گیا جی ایک صحابی یہ تو فاسق کہے گئے، تو یہ تو سارے ہی جو تھے نا یہ صحابہ سوائے 5 کے، بعد میں تو یہ فاسق ہی ہو گئے تھے، فاجر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. 5 ہیں صرف، جن میں حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ، ابن عباس، ان کو بس 4-5 کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے فاسق ہو گئے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو آیا یہ کوئی صحابی بھی فاسق ہو سکتا ہے. اتنی بڑی جرت، جبکہ پورا قرآن آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی کیسی کیسی تعریفیں فرمائی ہیں. اور اگلی آیت بھی دیکھ لیں، اگلی آیت تو دیکھ لو. تو جب وہ ایسی جرت کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ احد حدیث بھی نہیں لینی. احد حدیث کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس کا ایک صرف راوی ہو. وہ کہتے ہیں وہ تو فاسق بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا پتہ بیانو، بھئی آگے تحقیق کر لو. تو پھر تحقیق کی گئی اور ان روایات کو پھر لیا گیا جہاں پہ تحقیق کر کے پتا چلا کہ ہاں یہ واقعی چین سیدھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تحقیق ہوئی ہے اس پہ. تو احد حدیث، تمام احد حدیث کو کہہ دینا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک صحابی نے روایت کی، اور ایک صحابی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فاسق ہو سکتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، یہ جرت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے، میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یا نصف مد فرمایا. مد کتنا ہوتا ہے سمجھ لیں، آدھا سیر، ایک مٹھی سمجھ لیں آپ. یعنی اتنا میرے صحابہ نے خرچ کیا ہو ایک مٹھی برابر، تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ بھی کر دو تو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ہم کیسے جرت کرتے ہیں صحابہ کے اوپر بات کرنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان میں سے پسند فرمایا، پھر میرے صحابہ میں سے بھی 4 کو وہ زیادہ پسند فرمایا جو خلفائے راشدین ہیں. تو پھر ان کے اوپر جرت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو تان و تشنے کا نشانہ نہ بنانا. یعنی ان کے پر تانے دینا، انہوں نے تو اس طرح جنگیں آپس میں کر لی تھی، وہ تو ایسے ہو گئے تھے، انہوں نے تو یہ کر دیا تھا. نہیں، کیونکہ فرمایا جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی ساتھ ان سے محبت کی، یعنی میری محبت کی وجہ سے کی نا. اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا. سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے. اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا. تو صحابہ کے درمیان اگر اختلافات ہوئے، اگر بعد میں کوئی جنگ ہوئی، اس کے متعلق ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تنقید شروع کر دینی وہ صحیح تھے اور وہ غلط تھے اور انہوں نے کی غلطی تھی اور انہوں نے کیوں ایسا کیا اور وہ تو ایسے تھے ان کو ایسے نہیں. ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، ہمیں جرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسے ہی لوگوں کو چن لیا ہوگا. کوئی پورے جہان میں اللہ نے ان کو چنا، وہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ نے ان کو چنا نا. ہماری خواہش ہوتی ہے آئے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، آئے کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قابل نہیں ہوں گے تو اللہ نے ہمیں نہیں چنا نا. نہیں ہوگا ہمارا ایمان اس قابل.
اگر ہوتا تو اللہ چنتا، تو اللہ نے ان لوگوں کو چنا، کوئی خوبی ہو کہ ان کے اندر کہ اللہ نے ان کو چنا. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں، یہ ایک بات کہی گئی، یعنی کوئی انسان آپ کے پاس ایسے کوئی بات سنی سنائی اس طرح سے لے آئے تو اس کی بات پہ یقین نہ کرو. اب وہ نئے نئے اس وقت مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا تھے، تو انسان ہی نا، تو انہوں نے یہ ایک غلط بیانی کرتی. اللہ تعالیٰ نے ایک رول دے دیا سب کے لیے، یہ نہیں کہ وہ فاسق ہو گئے. استغفر اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.